نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال تعالی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم گزشتہ 2 ہفتوں سے کتاب مقدس قرآن حکیم کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ بہت ہی مبارکباد کی بات ہے، بابرکت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور حاصل کر لے تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں دنیا میں ایک وقت تک فائدہ دیتی ہیں، لیکن اللہ کا پاک کلام سمجھنا، سمجھانا اور دلوں میں اتارنا، اپنے دماغ میں جذب کرنا، اپنے نفس، قلب اور عقل کو اس کے رنگ میں رنگنا، یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں جب تک انسان زندگی بسر کرتا ہے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے، اس کی ترقی کا باعث ہے، اور یہی دلوں میں پیوست قرآن حکیم کا نور موت کے بعد کے تمام مراحل میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ حشر کے میدان میں بھی یہ نور سایہ فگن ہوگا اور جنت تک پہنچا کر دم لے گا، اور جنت میں بھی آگے مزید ترقیات کا باعث بنے گا۔ انسان دنیا میں اپنی ضرورت کے لیے بہت سی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، لباس پہنتا ہے، مکان بناتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تمام کاموں کی ایک لمٹ ہے۔ صبح 9-10 بجے کھانا کھایا تو عشاء کے بعد پھر کھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس نعمت نے جو کھانے کی صورت میں ہم نے کھائی، اس نے 6-7-8 گھنٹے کام کیا، پھر بھوک لگ گئی، نعمت زائل ہو گئی، تو اب دوبارہ نئی نعمت کی ضرورت ہے۔ پانی پیا، ایک مخصوص وقت تک انسانی جسم کو راحت پہنچتی ہے، اور پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ مزید پانی پیا جائے۔ اسی طرح مکان بنایا تو ایک مخصوص مدت تک قابل استعمال ہے، رہائش کی جا سکتی ہے۔ کپڑے بنائے تو وہ بھی ایک مدت تک چلتے ہیں، پھر بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، نئے کپڑوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں اول تو دنیا کے ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں، ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس دنیا کے
زندگی کے 60-70 سال 100 سال تک ساتھ چلیں گی۔ کوئی بہت ہی قلعہ نما مضبوط مکان بنایا ہو تو پھر 100 سال چل جائے گا۔ لیکن قرآن حکیم ایک ایسی نعمت ہے، ایسا نور ہے، دین اسلام کا نظام اتنی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے کہ یہ نعمت اس دنیا میں بھی اس کے حاصل کرنے کے بعد ہر لمحے انسان کی ضروریات اور احتیاجات کو پورا کرتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہر مرحلے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان ان نعمتوں کے حصول کے لیے تو سرگرداں ہے جو بہت تھوڑی مدت کے لیے ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ نعمت جو انسان کی فنا کے گھاٹ اترنے تک اس کے ساتھ رہنی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی رہنی ہے، تو اس نعمت کے حصول کی طرف عام طور پر ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ قاعدہ ہے عقلی طور پر کہ جو جتنی زیادہ لانگ ٹرم کی چیز ہوگی اس کو اتنے ہی توجہ اور اہتمام سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جتنی وقتی ہوتی ہے اس کو وقتی تناظر میں دیکھ کر پوری ہو گئی نہیں تو ایک وقت کا کھانا نہ ملا تو چلو صبح کو کھا لیتا ہے انسان، اس کے لیے اتنی تگ و دو، پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں پلا تو 2 گھنٹے بعد پی لے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قرآن حکیم ایک ایسا نور ہے، ایسی تجلی اعظم ہے، اس دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہے کہ یہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ جب دل میں پیوست ہو جائے، شرط یہی ہے کہ یہ حلق سے اوپر نہ رہے۔ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے اور وہ حلق سے اوپر رہے گا، وہ حلق سے نیچے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا، نیچے نہیں جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو، قرآن وہ جو دلوں میں اتر جائے، دماغ کو روشن کر دے، فکر کو اعلیٰ کر دے، نفس میں جرأت اور ہمت اور تہذیب پیدا کر دے، وہ اپنے آپ کو مہذب بنا لے۔ یہ نور جتنا زیادہ ہم اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں گے اتنی ہی زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ نور الہی ہے، اور یہ بالکل سیدھا اور درست راستہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہدی للتی ہی اقوم، یہ راستہ دکھاتا ہے وہ جو بالکل سیدھا ہے، اقوم سیدھا راستہ ہے۔ ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانے کو۔ قرآن حکیم جب دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ ایک ہدایت یا راستہ دکھانا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبانی کلامی بتا دیا، مثلاً کسی نے راستہ پوچھا کسی مکان کا، کسی گھر کا، تو آپ نے یہاں زبانی کلامی اسے سمجھا دیا کہ بھئی یوں جانا، ایسے جانا، ایسے جانا، اس گلی میں مڑنا، اور فلانے نمبر کا مکان جو ہے وہاں مل جائے گا۔ نقشہ بنا دیا یا زبانی بتا دیا یا دور سے بتا دیا کہ وہ مکان ہے۔ اور ایک یہ ہے ہدایت کہ کسی نے مکان کا راستہ پوچھا اور آپ نے کہا چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ساتھ رہا، اور جن جن گلیوں میں مڑنا تھا وہاں سے مڑا، اور وہ اس مکان تک پہنچا کر، اس گھر پر پہنچا کر واپس آیا۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب،
مطلوبہ جگہ تک پہنچا دینا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم راستہ بھی دکھاتا ہے، اس کا نقشہ بھی بتلاتا ہے، صراط مستقیم بھی بتلاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اس راستے پر چلنے لگے تو وہ قرآن حکیم جب اس کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے، رسوخ پیدا کر لیتا ہے، بشاشت ایمانی اس کے قلب میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ اسے منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ آدمی کی طلب کتنی ہے کہ واقعی وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، مطلوب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے احکامات کی پاسداری، اس کی توحید، اس کے طرف ایسا سفر، سیر الی اللہ یا افتقار الی اللہ اختیار کرنا۔ حاجت ہے نا بھائی، روٹی حاجت کے لیے کھائی جاتی ہے، ضرورت نہ ہو تو آپ کہتے ہیں جی من نہیں چاہتا۔ پانی ضرورت کے وقت پیا جاتا ہے، جب آدمی محتاج ہوتا ہے، اس کا پیاس نہ لگی ہوئی ہو تو گلاس پہ گلاس تو نہیں چڑھاتا، یا جو مرض استسقاء میں مبتلا ہو وہ پانی پیتا رہے گا۔ ایک مہذب اور معقول انسان ضرورت کے وقت چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ گرمی سردی آپ کو لگ رہی ہے، آپ لباس پہنتے ہیں، جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق کیا ہے لباس پہنے گا، تو ضرورت کے مطابق ہے۔ اب آپ ضرورت کا تعین کریں کہ ضرورت کیا چاہتے ہیں، کیا ہے آپ کی ضرورت؟ تو اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، افتقار الی اللہ ہو، حاجت تمہاری اللہ کی طرف جانا ہے، تمام انسانوں کی جانا ضرور ہے، کافر ہو، مشرک ہو، مسلم ہو، جانا اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے قیامت کے دن، وہاں حاضری ہونی ہے۔ اور اس پوری حاضری کے دوران آپ کو توانائی کی ضرورت ہے، نعمت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس سفر میں طاقت نہ ہو، لڑکھڑا جائے آدمی تو حاویہ میں گرے گا نا، نیچے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسی میں گرنا ہے نا۔ تو سفر کو مکمل کرنے کے لیے آپ فقیر الی اللہ ہیں، یہ سب سے بڑی حاجت ہے۔ یہ حاجت اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہے، کیوں کہ جو روٹی تمہارے منہ میں جا رہی ہے اس کو پیدا کرنے والا، تم تک پہنچانے والا، اس کا جو پورا سائیکل ہے اس پر غور و فکر کرو۔ بارش برسی، اللہ نے کہا، مٹی میں جذب ہوئی، گندم ہوگی، آٹا بنا، روٹی بنی اور آپ کے منہ تک پہنچی، اس کا پورا جو پروسیجر ہے وہ کس نے مکمل کیا؟ تم نے اگایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ کاشتکاری کی ہے؟ اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم نے یہ کاشتکاری کی ہے؟ یہ نحن الزارعون، اللہ کہتا ہے ہم نے کی ہے، ہم نے اس کے لیے سسٹم بنایا ہے۔ یہ جو تم پانی پیتے ہو، اس پانی کا پورا نظام تم نے بنایا ہے۔ تم پانی پیتے ہو، کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ پاک اس کا پورا پروسیس بتلاتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ ایسے ہی تخلیق کی بات ہے، تم اپنی وجود پر ہی غور کرو کہ تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سوالات قرآن حکیم نے کیے ہیں۔ تو زندگی کی ان نعمتوں کو جن کی تمہیں یہاں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، اس کا پورا نظام اور پروسیجر کس نے طے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں بھی محتاج ہو تم اس کے، اور پھر جب مرنے کے بعد اگلے جہان میں داخل ہونا ہے تو اور زیادہ محتاج ہے کہ اگلا جو سفر ہے ہزاروں سال کا، اس پورے سفر میں بھی تو تمہیں آگے بڑھنا ہے۔
حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا سوچو کہ تمہارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اور دادے پردادے اگر آدم سے لیں اب تک تو 8-10 ہزار سال ہو گئے، تو اب وہ 8-10 ہزار سال قبر کی زندگی میں ہے نا، تو کتنی لمبی مدت ہے ان کی، تو پتہ نہیں اب کب تک اللہ میاں نے یہ دنیا قائم رکھنی ہے۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد بھی ہزاروں سال کا سفر ہے، تو اس پورے سفر میں بھی تمہیں تو ضرورت ہے نا، حاجت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو سسٹم بنایا ہے عالم مثال کا، کہ کیسے تمہاری روح اور تمہارے جسم کو محفوظ رکھ کے اس کے مختلف ارتقائی مراحل سے گزارا جائے گا۔ کچھ جھلکیاں اس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ قبر میں کیا کیا کچھ ہوگا، ایک مومن کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک کافر اور منافق اور فاسق کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس پورے مرحلے میں تم محتاج ہو۔ پھر حشر کے میدان میں جہاں حساب کتاب ہونا ہے، وہاں بھی نجات کے لیے اللہ کے محتاج ہو۔ جنت میں پہنچنے تک، ذات باری تعالیٰ کی زیارت تک، ہر مرحلے پر قدم قدم پہ تم فقراء الی اللہ۔ اب اس پورے سفر میں ایک ایسے راستے کی ضرورت ہے کہ جو بالکل سیدھا شاہراہ کی طرح ہو۔ یہ فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، اور جو اس کے ساتھ مضبوطی سے رابطہ پیدا کر لے اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے، اور وہ راستہ التی ہی اقوم بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی ٹیڑھ وغیرہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر قائم کر کے بالکل زمین پر ایک خط کھینچا اور ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ لکیریں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں نا، ادھر کو گھومی بھی ہو یا ادھر کی گھومی بھی ہو۔ 180 قطر ہوتا ہے، اور 90 ڈگری پر اگر ہو تو وہ جو خط ہے وہ قائمہ کہلاتا ہے۔ جی 90 ڈگری ادھر، 90 ڈگری، جس کو کہتے ہیں زاویہ جو بنا ہے، یہاں زاویہ قائمہ بنا ہے۔ اور اگر یہ خط ایک طرف کو جھکا ہوا ہو تو جدھر جھکا ہوا ہے اور جدھر زیادہ فاصلہ ہے، 100 ڈگری ادھر ہے، 80 ڈگری ادھر ہے، تو اس کو منفرجہ اور حادہ کہتے ہیں، الگ الگ زاویے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زاویہ وہ ہے، یہ جو سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے یہ صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا 90 ڈگری پر، کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ 90 ڈگری پر زاویہ لے کر جائیں گے تو جتنا مرضی لے جو لمبا، سیدھا ہی رہے گا، کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ خط کھینچنے والا کوئی بیوقوف ہو کہ ادھر ادھر ہو رہا ہو، ورنہ تو خط جب کھینچا جائے گا تو سیدھا ہوگا۔ تو قرآن حکیم التی ہی اقوم، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے، ایک تو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں یہ اتر گیا، مومنین، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ کس بات کی؟ کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ جب وہ اس اقوم، اس خط جو مستقیم ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو جتنا مرضی کبیر ہو جائے، جتنا مرضی لمبا ہو جائے، تو اس کا اجر بھی کیا ہوگا؟ اتنا ہی کبیر اور بڑا ہوگا۔ دنیا میں ہو، موت کے بعد ہو،
حشر کے میدان میں ہو یا جنت اور دوزخ تک پہنچنے کا، سیدھا جنت تک جانے کا سیدھا راستہ ہوگا، اجراً کبیرہ، یہ خوشخبری سناتا ہے۔ دو کام یہاں بیان کیے ہیں، ایک تو یہدی للتی ہی اقوم، اور دوسرا یبشر المومنین۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس کا نفس مہذب ہو، جس کا قلب سمجھدار ہو، ارادے اور عزائم صحیح ہوں۔ مومن وہ ہے جس کی عقل بلند درجے پر فائز ہو، درست ادراک کرنے، انالیسز کرنے، تجزیہ کرنے اور صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ گویا کہ اس کے نفس اور قلب اور عقل کے اندر وہ نور الہی قرآن حکیم راسخ ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اب اس کے اندر قرآن راسخ ہو گیا تو ایصال الی المطلوب بھی کرے گا اور خوشخبری بھی سنائے گا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن حکیم کا بنیادی وصف ہے۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تجلی ہے، ایک نور ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پر پھینک رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان سے ایک رسی پھینک رکھی ہے، اس رسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لے گا پار ہو جائے گا، بالکل سیدھی رسی ہے۔ آدمی کسی اونچی جگہ پہ چڑھنا چاہے تو پرانے زمانے میں رسہ لٹکاتے تھے تو آدمی رسہ پکڑ پکڑ کر کیا ہے اوپر پہنچ جاتا تھا۔ تو ایسا رسہ لٹکا رکھا ہے نور کا، اس کے ساتھ جب آدمی چڑھتا ہے تو جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے، اور آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ رسوں پر لفٹ ہوتی ہے اور وہ بھی شیشے کے باکس میں ہوتی ہے، آدمی ادھر ادھر کا نظارہ بھی دیکھتا جاتا ہے اور چڑھتا بھی جاتا ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایسی لفٹ میں سوار ہو جاتے ہیں کہ پورا عالم مثال کا مشاہدہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ صفت احسان حاصل کرنے والے، وہ جو لفٹ ہے وہ بھی رسوں میں چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں اوپر جا رہی، لیکن وہ ایک محفوظ طریقہ ہے۔ اور ایک یہ کہ رسہ پکڑ کر آدمی اپنے ہاتھ پاؤں چلائے، اور ایک یہ کہ کسی لفٹ میں بیٹھ کر چلا جائے۔ تو جیسی توجہ، جیسا اس کے لیے جدوجہد کا راستہ ہوگا، ویسے ہی اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ اس نورانی لفٹ میں بیٹھے اور اوپر پہنچ جائے۔ تو قرآن حکیم ایک سیدھا راستہ بتلاتا ہے، تجلی اعظم ہے، اس کا ایک نور واضح کرتا ہے۔ قرآن حکیم آخری کتاب ہے، اور انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل ہوتی رہیں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام پر صحف، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم۔ انبیاء پر یہ نازل ہونے والی تعلیمات، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ایک مکمل نظام بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو حنیفی تحریک کے بنیادی اساسی اصول، جنہیں اصول عشرہ کہا جاتا ہے، قرآن حکیم نے انہیں بیان کیا ہے۔ جی سورۃ الانعام کے آخر میں، آخری سے پہلے رکوع میں 10 بنیادی اساسی امور بیان کیے کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، والدین کا احترام کرو، کسی انسان کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، کم نہ تولو، معاہدات پورے کرو، وغیرہ وغیرہ۔
آپ دیکھیے کہ یہ ابراہیمی تحریک کی اساسیات ہیں جس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اب ان انبیاء بنی اسرائیل کو جو اللہ کی طرف سے یہ نور کلام الہی کی صورت میں نازل ہوتا رہا، ان انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین کو اس سیدھے راستے کا فہم اور شعور اعلیٰ درجے پر حاصل ہوا۔ اللہ پاک نے انہیں سکھایا۔ سورۃ یوسف سے متعلق ایک آیت پڑھی ہے ابھی خطبے میں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو انہی ابراہیمی تحریک کے اصولوں کی روشنی میں ہم نے زمین میں انہیں اقتدار دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن نے مثالیں دی ہیں کہ قرآن کے نور سے یا تجلیات الہیہ سے جو لوگ ربط پیدا کر لیتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، تو دنیا میں وہ کیسے کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اس نور کو اور سیدھے راستے کو نہیں مانا، کفر کا ارتکاب کیا، وہ کس طریقے سے زوال پذیر ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ویسے تو نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود کا بھی تذکرہ، تو نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کامیاب انسانوں نے جو راستہ اختیار کیا، التی ہی اقوم، تو وہ طاقتور کیسے بنے، انہوں نے ضروریات انسانی کیسے پوری کیں، اس کی تاریخ بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، صالح علیہ السلام کامیاب ہوئے، ہود علیہ السلام کامیاب ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کہا کہ ہم نے اس تجلی اور اس نور، اس ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کی بنیاد پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، زمین میں مکنا، تمکین دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے انہیں تعلیم دی باتوں کی حقیقت سمجھنے کی، باتوں کا صحیح فہم سمجھنے کی۔ نعلمہ، بات سکھائی، ہم نے سکھایا انہیں، تعلیم دی، تربیت دی، انہیں سکھایا تعویل الاحادیث۔ اب عام طور پر لوگ عوام کے جیسی ذہن ہوتی ہے اس کے مطابق کہہ دیتے ہیں کہ جی تعویل الاحادیث کا مطلب خوابوں کی تعبیر۔ خوابوں کی تعبیر تو اس کا ایک پہلو ہے، ایک مطلب ہے، یہ کل مطلب نہیں ہے۔ تعویل جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں یا تو یہ اول سے ہے یا ایالہ سے ہے۔ اول کہتے ہیں کسی بات کو اس کے مرکز تک لے جا کر اس کی حقیقت معلوم کرنا۔ ہر بات جب انسان کے دماغ سے پھوٹتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ آدمی بغیر کسی مقصد کے تو وہ بات نہیں کرتا۔ ہوش و حواس والا انسان جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے نہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اب آپ پانی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھائیں۔ بھوک لگی ہے تو وجدانی طور پر آپ کو محسوس ہوا کہ اب کھانا کھانا چاہیے، تو کھانے کی طلب پیدا ہوئی ہے اور کھانے سے متعلق آپ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا مقصد روٹی کھانا ہے، غذا چاہیے آپ کو۔ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، جسم نے محسوس کر لی سردی، تو آپ چاہتے ہیں کہ کپڑا ہونا چاہیے، وہ کمبل ہونا چاہیے۔ گرمی میں پسینے سے شرابور ہیں، آپ کی ضرورت اور حاجت ہے کہ آپ کسی سایہ دار درخت یا کسی مکان یا کسی ٹھنڈی جگہ جا کر بیٹھیں۔
تو زبان سے جب آدمی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جامع جملہ جو فلسفے کے تمام امور کا احاطہ کرتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال، اقوال، تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ عمل میں جیسے فعل الجسم شامل ہے ایسے ہی فعل القلب بھی شامل ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ بغیر نیت کے کوئی آدمی بات، چاہے نیت اس نے چھپا رکھی ہو، تو اول کہتے ہیں کہ جو بات آئی ہے کہاں سے آئی ہے، کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کا مرکز اور منبع کیا ہے، کوئی نیک نیتی ہے یا بد نیتی ہے، بری نیت سے یہ زبان سے بات نکلی ہے یا اچھی نیت سے۔ قرائن سے اندازہ لگانا کہ اس بات کا مرکز اور منبع کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ یا ایالہ سے ہے، اور ایالہ کہتے ہیں سیاست کو، السیاسہ، باتوں کی سیاست سمجھنا کہ اس بات کا سیاسی مطلب کیا ہے۔ ویسے تو جب بھی بات کو مرکز تک لوٹایا جائے گا اور اس کے مطابق سمجھا جائے گا تو وہ سیاست ہی ہوتی ہے، کیونکہ ساس یسوس سیاستاً عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کسی حاجت، کسی ضرورت، کسی کمی کو دور کرنے کے لیے نظام بنانا۔ قوم کا نظام بنایا جاتا ہے، کسی سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے درمیان جو روابط اور تعلقات، خواہ وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، تعلیمی ہوں، صحت کے ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان تمام سے جو بحث کی جاتی ہے اس کو شاہ صاحب فرماتے ہیں حجت اللہ میں کہ یہ حکمت سیاسیہ ہے۔ وہ سیاست المنزل بھی ہو سکتی ہے، سیاست الحی بھی ہو سکتی ہے، محلے کی سیاست، وہ سیاست المدینہ بھی ہو سکتی ہے، اور سیاست بین الاقوامی بھی ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو جب کلام الہی کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس تعلیم کا بڑا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، کیا اس کا مرکز شیطانی نظام ہے یا اس کا مرکز رحمانی نظام ہے؟ مراکز دو ہی ہو سکتے ہیں۔ اس ملائے سافل میں اللہ نے انسان کے امتحان کے لیے دو مراکز بنائے ہیں، ایک ابلیس جس کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دیتے ہیں، تو جو اپنا کام کرنا وہ کر، اور دوسری طرف آدم اور اس کے خدمت کرنے والے نورانی فرشتے ملائے سافل کے، اور پھر اس پورے نظام سے اوپر ملائے اعلیٰ اونچے درجے کے فرشتے، ان کا نظام۔ تو رحمانی ہے یا شیطانی ہے؟ یہ جو حدیث ہے، حدیث جمع ہے حدیث کی، حدیث کہتے بات، آپ نے زبان سے کوئی بات نکالی، گفتگو کی، تو اس گفتگو کا مرکز اور منبع کیا ہے؟ یہ کسی شیطانی نظام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، طاغوتی نظام نے اس کا لقمہ منہ میں ڈالا ہے، یا الہی نظام نے، قرآن حکیم کے نورانی نظام نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی اور اس نیت پر اس نے زبان سے یہ بات کہی۔ انسان ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ آپ کے دل میں جو تلاوت کا خیال آیا، یہ جو ذکر کا خیال آیا، یہ نماز پڑھنے کا خیال آیا، تو نورانی فرشتے نے آپ کے اندر القاء کیا نا، خیال ڈالا کہ بھائی اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔
اور جب بھی آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ جو فلانا دشمن بندہ ہے نا اس کو قتل کرنا چاہیے، کوئی بھی بہانہ بنا لے، اس کو تھپڑ رسید کرنا چاہیے، اس کا مال چرانا چاہیے، اس کو نقصان پہنچانا چاہیے، اس کی انسلٹ کرنی چاہیے، اس کی غیبت کرنی چاہیے، اس کا کوئی نک نیم ایسا رکھا جائے جس سے وہ چڑ جائے، آگ لگ جائے اس کے تن بدن، تو یہ خیال کس نے ڈالا ہے؟ شیطان نے ڈالا ہے، ابلیس اور اس کے شتونگڑوں نے ڈالا ہے۔ تو وہ اپنے خیالات ڈالتا ہے، تو وہ عمل اور اس سے نکلنے والی باتیں، اس کا مرکز اور منبع کون ہے؟ شیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں شیطان اپنا تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے روزانہ، اور وہاں سے وہ اپنے شتونگڑوں کو بھیجتا ہے، ہدایات دیتا ہے کہ فلانی جگہ جاؤ اور فلاں کو کیا ہے اکساؤ، اس کام کے لیے، اس کو اس کام کے لیے، لڑائی جھگڑے، اور وہاں سے شام کو رپورٹ لیتا ہے کہ ہاں بھائی تو نے آج کیا کارکردگی دکھائی، کارگزاری رپورٹ سناؤ۔ تو سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، سنتا رہتا ہے۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دی، طلاق کرا دی، جدائی کر دی۔ تو شیطان کہتا ہاں تو نے اصل کام کیا ہے، اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتا ہے، اس کو انعام و اکرام دیتا ہے جی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی تمام کارستانیاں اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے جاری ہیں۔ ایسے ہی جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور ان کا تخت ہے، اور ان سے جو نورانی فرشتے اس زمین کے اندر سیر کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں وہ خیال ڈالتے ہیں کہ انسانی جان کی عزت کرو، انہیں امن دو جی، ان کے لیے مفید کردار ادا کرو۔ دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ فلاں بیچارہ غریب آدمی ہے، چلو اس کے گھر کوئی چیز پہنچاؤ جی۔ دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ وہ جو آدمی سردی سے ٹھٹر رہا ہے اس کو کپڑا پہنا کے آؤ، مسکین کے کھانے کا بندوبست کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اچھے خیالات کا مرکز نورانی فرشتے ہوتے ہیں۔ اب کلام الہی کو سمجھنے اور اس کی تعلیم و تربیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نعلمہ من تاویل الاحادیث، ہم ان کو سکھلاتے ہیں باتوں کی سیاست، باتوں کی مرکزیت، کہ یہ بات کس مرکز سے چل کر آئی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ یہ ہم نے تعبیر الاحادیث یوسف علیہ السلام کو سکھائی، یہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی، یہی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو سکھائی، اور اعلیٰ ترین درجے پہ یہی وہ تعلیم و تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت سمجھائیں، اس کی تعلیم دیں۔ اس لیے باتوں کے مراکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے۔ حاتب ابن ابی بلتع نے خط لکھ دیا، خط لکھا مکے والوں کو، راز آؤٹ کیا۔ دنیا کی سیاسیات کی زندگی میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی فوج کا راز دشمن تک پہنچایا جائے، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ بدری صحابی ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح اور درست ہے۔ یہ بات شیطان کے عارضی وسوسے سے آئی ہے، ان کے دل سے نہیں پھوٹی، کیونکہ دل تصدیق اور ایمان پر اتنا پختہ اور مضبوط ہے بدر میں شریک ہونے کے نتیجے میں کہ ان کے دل کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایمان نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو چکا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایک وقتی ابال آیا ان کے دماغ میں، خیال آیا کہ مکے میں باقی لوگوں کے تو سارے رشتہ دار ہیں، تیرا تو کوئی وہاں ہے نہیں،
تیرا مکان، تیرے بچے وہاں کمزور ہیں، کون ان کی نگرانی کرے گا؟ تو دل مطمئن نہیں تھا۔ تو سمجھ لیا نا کہ یہ بات کس نقطۂ نظر سے اس نے، اور وہ عبداللہ ابن ابی جو غزوے سے واپسی پر منافق، وہ کہتا ہے، جو اس نے زبان درازی کی منافقوں کے اندر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف، اب سارے منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ اس نے بات نہیں کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اللہ نے وحی نازل کر کے بتلا دیا کہ اس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم عزت والے جو ہیں ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ غلط لفظ استعمال کیا ہے جی۔ یا وہ منافق جس کی گواہی پورے محلے نے دی کہ اس نے چوری نہیں کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ بھائی اس نے چوری بھی کی ہے اور سینہ زوری بھی کر رہا ہے، اور اس کو سزا کا حکم جاری کر دیا۔ تو تعویل الاحادیث، باتوں کی سیاست سمجھنا، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ طاغوتی نظام کی طرف سے بات آئی ہے یا رحمانی نظام کے تحت یہ بات آئی ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی مجلس عصر کے بعد ہوتی تھی، تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا حضرت سے کہ جی علماء میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں، تو اب ہم کس کی پیروی کریں؟ یہ آج بھی سوال ہے کہ اپنے آپ کو اہل علم کہنے والے مختلف آراء دیتے ہیں، تو ہم کس کی پیروی کریں؟ تو حضرت نے ایک اصول بتلایا کہ اگر کوئی بات ظلم کے نظام کے سرمایہ داروں اور عام دنیا کے مفاد پرست انسانوں کی طرف سے پہلے آئے اور بعد میں اس بات کو لے کر علماء اٹھ کھڑے ہوں، تو سمجھ لو علماء سو ہے۔ یہ رحمانی بات نہیں ہے، یہ شیطانی بات ہے، خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی بات کا القاء سب سے پہلے سچے علماء کے قلوب پر آئے اور پھر علماء اس دین کی بات کو عوام میں منتقل کریں اور پھر عوام کی زبان پر جائے، تو یہ علماء حق جی۔ کہ چونکہ ایک مخلص بغیر کسی مفاد کے خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ انسان کے قلب پر ایک سچی بات آئی اور اس نے بات بیان کی اور اس کی بات عوام میں پھیلی، اس پر باقی لوگ عمل کر رہے ہیں، تو یہ علماء حق، کیونکہ سچی بات آئی ہے، یا قرآن حکیم کے فہم اور احادیث نبویہ اور فقہاء کے اجتہادات کی بنیاد پر وہ بات آئی ہے، کیونکہ اہل علم ہے، اور اہل جہل کی طرف سے آئی ہے، ابو جہلوں کی طرف سے آئی ہے بات، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ، اور پھر بعد میں علماء نے اسے اٹھا لیا، اس پہ تحریک چلاتے ہیں، اس پر ہاں جی لڑتے مرتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، تو سمجھ لو علماء سو ہے۔ بڑا فرق بیان کر دیا علماء حق میں اور علماء سو میں۔ اس لیے قرآن حکیم کا ایسا فہم، ایسا شعور جو عقل کو روشن کرے، قلب کو مہذب بنا کر ارادے اور عزائم درست کرے اور نفس کی تہذیب کر کے خواہشات سے کاٹ دے۔ جو خواہش پرست ہے وہ عالم کیسا ہے؟ جس کے ارادے اور عزائم درست نہیں ہیں، غلط ارادے باندھتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اس کی فیصلوں کی پوری تاریخ ہے، تو اس کو فہم کیسا؟ جس کی عقل مسخ ہو چکی ہے، وہ دنیا کے جھمیلوں کے لیے عقلی دلائل دیتا ہے، سامراجی نظام کے تسلط کے لیے دلائل دیتا ہے،
تو اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا فہم قرآن انتہائی ناقص اور غلط ہے۔ اصل بات تو وہ سیاسی شعور ہے، وہ تعویل الاحادیث کا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن سمجھا جائے، احادیث سمجھی جائیں، سیرت سمجھی جائے، تاریخ سمجھی جائے، انسانی سوسائٹی کے مسائل سمجھے جائیں اور ان کا صحیح حل پیش کیا جائے۔ یاد رکھو، اگر قرآن کی تعلیم کی اساس پر صحیح سیاسی شعور نہ ہو تو نہ تاریخ سمجھی جا سکتی ہے، نہ سیرت سمجھی جا سکتی ہے، نہ صحابہ کا نظام سمجھا جا سکتا ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سمجھی جا سکتی ہیں، نہ قرآن کا فہم پورا حاصل ہو سکتا ہے۔ تعویل الاحادیث باتوں کی سیاست سمجھے بغیر، سیاسی شعور پیدا کیے بغیر انسانی زندگی کے تمام مسئلوں کا صحیح اور مستقل اور درست حل نہیں نکل سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے یہ صلاحیت اور استعداد دی جاتی ہے، اور جو نبی کے مشکات نبوت سے اپنا قلب جس درجے میں جوڑ لے گا اور ان کے نور کا عکس اس کے قلب میں آئے گا، اتنا ہی اس کا فہم بلند ہوگا۔ اس لیے یہاں کہا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم یعنی صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح علم ہم نے ان کو عطا کیا، اسی تعویل الاحادیث کی بنیاد پر۔ جب آدمی سیاسی تجزیہ درست کرے گا، باتوں کے مراکز تلاش کرے گا، اس کا فہم و شعور حاصل کرے گا تو ڈیسیژن میکنگ بھی صحیح ہوگی نا۔ اگر آپ کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، حقائق ہی نہیں ہے، باتوں کے پیچھے اصل مقاصد ہی سامنے ہے نہیں ہے، تو آپ حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر ناقص معلومات کی بنیاد پر حکم دیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ خاص طور پر اس زمانے میں جو دجل و فریب کا زمانہ ہو، دجل و فریب کے زمانے میں تو سیاسی شعور 100% ہوگا تو 50% آپ کا حکم صحیح ہوگا۔ اسی لیے کہا حکمن و علمن، علم بھی صحیح ہوگا نا، سیاسی شعور نہیں ہے تو علم بھی صحیح ہوگا۔ آج کا 200-250 سال کا مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ سے سیاسی شعور ختم ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی جیسے تبلیغی بزرگ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہم پچھلے 250 سال سے علی سبیل السیاست کام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں، کہ ہم سیاسی نقطہ نظر سے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، تبھی تو ہمارا اقتدار چھن گیا۔ سیاسی شعور ہوتا تو تمکین فی الارض، زمین پر جو حکمرانی تھی وہ ختم نہ ہوتی، اور اگر حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی شعور ختم ہو گیا۔ کون کہتا ہے یہ؟ شیخ الہند کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے والا، سیاست کا مدبر، حضرت شیخ الہند کا تربیت یافتہ مولانا الیاس صاحب دہلوی۔ آج تبلیغ کو محض چند نمبروں تک محدود کر دیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب تک اب ہم علی سبیل الدعایا، دعوت اور تربیت کے ذریعے سے سیاسی شعور حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس چند باتیں مولانا الیاس صاحب کی آدھی پچادی سن لی اور ان کے مقاصد و اہداف نظر انداز کر دیے، اس کا نام فہم ہے؟ اصل بنیادی چیز حضرت فرما دی، شریعت، طریقت اور سیاست کے جامع جماعت کا حصہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم علی سبیل سیاست کام کرنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے دعوت کی ضرورت ہے،
یہ دعوت سیاسی شعور کی ہے، اور جو مدعو آ جائے اس کی تربیت سیاسی شعور کی بنیاد پر ہے کہ باتوں کے مقاصد سمجھے۔ 250 سال سے مسلمان جو ٹھوکریں کھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے سیاسی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ بات اس کی ہوتی ہے، مرکز وہ ہوتا ہے، اور اس کو اٹھا کر یہاں کے سیاستدان، یہاں کے لیڈر، یہاں کے انتظامی افسران، یہاں کا مذہبی طبقہ، یہاں کے پیر، یہاں کی جماعتیں اس کو اٹھا کر میدان میں پھر رہی ہوتی ہیں، اور بڑے دجل و فریب کے ساتھ۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ پہلے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی ان کے مرید تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سے مرید ہوئے۔ ایک دفعہ شاہ جی نے پورے پنجاب میں دورے کیے، احراری تھے نا، خطاب بہت زبردست کرتے تھے۔ جب خطاب کرتے تھے تو مجمع پر سناٹا طاری ہوتا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھتے، فجر تک ایک بھی آدمی ان کے مجمع سے اٹھ کر باہر نہیں جاتا، جم کر بیٹھتے تھے۔ الہ آباد میں جہاں گنگا جمنا کا سنگم ہے، الہ آباد، اس کے سنگم پہ جلسہ تھا، اسٹیج پر تحریک خلافت، تحریک ترک موالات کا، اسٹیج پر مسلمان ہندو سب لیڈر بیٹھے تھے، جواہر لال نہرو بھی بیٹھا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر شروع ہوئی، ایسا سناٹا چھایا، ایسی خطابت کی کہ بالکل خاموشی۔ تو جواہر لال نہرو نے کہا یوں لگتا ہے کہ شاہ جی نے تو جادو کر دیا۔ شاہ جی سے کہا یہ دریا میں آگ لگ جائے گی۔ جملوں کی نشست و برخاست اور خطابت کا جو اعلیٰ ترین ملکہ تھا، صلاحیت یہ تھی، ایسا خطاب کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ 1940-41 کے بعد پنجاب میں جلسے کر رہے تھے، تو انہوں نے خطابت کے زور پر دلی سے یہاں امرتسر تک تقریریں کی کہ حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے، اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ بڑا خوبصورت نعرہ تھا۔ اب باقی چیزیں چھوڑو، ہم سب کو مل کر حکومت الہیہ قائم کرنی چاہیے۔ تو حضرت یہاں ٹھہرے ہوئے تھے امرتسر میں یا لاہور میں، شاہ جی ملنے کے لیے آئے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے پوچھا، شاہ صاحب بات سمجھ نہیں آئی کہ انگریزوں کے ماتحت حکومت الہیہ کیسے قائم ہوگی؟ یعنی انگریزوں سے آزادی تو حاصل نہیں کی، انگریزوں کی غلامی کے ماتحت صرف پنجاب میں یا صرف کیا ہے مسلمان علاقوں کے اندر حکومت الہیہ قائم ہوگی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شاہ جی کہتے حضرت نے یہ جملہ کہا تو مجھے پسینہ چھوٹ گیا سر سے پاؤں تک کہ یہ کیا تو بے وقوفی کی تقریریں کرتا آیا ہے۔ پھر پوچھا یہ کہاں سے بات آئی کہ وہ دلی کی جو انگریزوں کے دربار میں جانے والے سرمایہ دار اور وہاں کے جو مذہبی طبقے ہیں انہوں نے یہ لقمہ دیا تھا، انہوں نے مجلس میں یہ بات کی تھی کہ دیکھو جی اسلام کی حکومت قائم ہونی چاہیے، حکومت الہیہ قائم ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ اچھی سی بات ہے، تو چلو میں نے اس پر تقریریں شروع کر دی۔ تو حضرت نے فرمایا کچھ سوچ تو لیتے، یہ تقریر کرتے ہوئے آپ ہی بتاؤ، بین الاقوامی 5 سامراجی طاقوتی طاقتیں ویٹو پاور رکھتی ہیں، مسلمانوں کی حکومت خلافت عثمانیہ ختم کر دی، جنگ عظیم اول میں حصے بکھرے کر دیے، مسلمانوں کی وحدت توڑ دی، اور پھر ریاست اسلام بنائی جا رہی ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ مقاصد سمجھنا، قرآن کا سیدھا راستہ تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب لوگوں کے
جو افکار و خیالات اور وہاں جو پھیلی ہوئی گفتگو ہے، جب تک اس کا صحیح تجزیہ سیاسی شعور کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو فیصلہ اور حکم صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ فیصلہ صحیح، تو آج اسلامی حکم کیوں نہیں ہے یہاں؟ کیوں دین کا نظام غالب نہیں ہے؟ کیوں حکومت الہیہ قائم نہیں ہو رہی؟ کیوں انسانیت عزت سے محروم؟ کیوں بھوک اور غربت ہے؟ کیوں افلاس ہے؟ کیوں ذلت اور رسوائی ہے؟ کیوں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں؟ کیوں اہل دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہی نہیں، اس 250 سال میں جیسے مسلمانوں کی سیاست ختم ہوئی، تو سیاست، اسلام کی سیاست کے نام پر کھمبیوں کی طرح لیڈر پیدا کر دیے، اسلام کی معیشت تباہ کر کے سود کو جائز قرار دینے والے نام نہاد محققین پیدا کر دیے۔ ان کا تحقیق سے کیا تعلق؟ اسی طرح قرآن کے نام پر قرآن کے ترجمے، تفسیریں ایسے ایسے ڈپٹیوں سے لکھوائے جن کا قرآن کے صحیح فہم اور شعور سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایسے ایسے نالائق پیدا کیے گئے کہ احادیث کا انکار کر کے قرآن فہمی کے جھوٹے دعوے کیے گئے، عقل سے فارغ جی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ منکرین حدیث پیدا کیے گئے۔ بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کا فہم اور شعور، اس کی تعبیر الاحادیث جتنا عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ اور وہ 4 جلیل القدر صحابہ جنہوں نے جمع قرآن کا کام کیا ہے، ان سے بڑھ کر کون جاننے والا ہوگا؟ ادھر ادھر سے جھوٹی سچی احادیث نکال کر ضعیف روایات کی بنیاد پر احادیث کا انکار کر دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ فتنہ پروری، سامراج کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ اس کے مقابلے پہ ولی اللہ جماعت جس نے وہ معیارات طے کیے کہ قرآن کا جو یہدی للتی ہی اقوم ہے، اس کا جو نظام ہے وہ نظام فہم قرآن ہو، نظام فہم حدیث ہو، نظام فہم فقہ ہو، فہم تاریخ ہو، فہم فلسفہ ہو، اسی طریقے سے معاشیات ہو، سیاسیات ہو، سماجیات ہو، تاریخ ہو، ان تمام شعبوں میں اقوم راستہ، سیدھا راستہ، اس کے معیارات، اس کا پورا نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب اور مدون کیا، برہان کے ساتھ بھی، عقلی دلائل کے ساتھ بھی اور نقلی دلائل کے ساتھ بھی، کہ قرآن فہمی کا یہ راستہ صحیح ہے، اس کے یہ معیارات ہیں۔ خود قرآن کی داخلی شہادتوں، احادیث، تاریخ اور صحابہ کی جدوجہد کی تاریخی شہادتوں کی بنیاد پر اسی طرح طریقت، سیاست، شریعت، ان تینوں شعبوں کے حوالے سے بھی صحیح اور ٹھیک ٹھیک اس کا فہم کیا ہے، اس کے معیارات کیا ہیں، عقلاً اور نقلاً اگر کسی نے اس کو ثابت کیا ہے تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کی ولی اللہ جماعت۔ یہی وہ فکر ہے شاہ صاحب کا جس کو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، باقی جو حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادگان ہیں، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی، پھر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جنہوں نے سیاسی شعور کی بنیاد پر فیصلے کیے، شاہ محمد اسحاق دہلوی، پھر اس جماعت کا اگلا رخ شیخ الہند مولانا محمود حسن، قطب عالم شاہ عبد الرحیم رائے پوری، قطب الارشاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ یہ وہ اولو العزم جماعت ہے جس نے اس سامراجی نقطۂ نظر سے یا طاغوتی بنیادوں پر
قرآن کی تعلیم کے نام پر لوگوں کے اندر دجل و فریب پیدا کرنا، احادیث کے انکار پر جو غلط فہمیاں پیدا کرنا، ان کا مقابلہ کیا۔ شیخ الہند نے اسی لیے ترجمہ قرآن پاک صحیح فہم و شعور کی بنیاد پر لکھ کر کاری ضرب لگائی، قرآن حکیم کو غلط سمجھنے کی، غلط ترجمے کرنے کی، غلط تفسیر بیان کرنے کی پوری تاریخ پر خط نسخ پھیر دیا۔ اسی طرح فہم حدیث کے تناظر میں شاہ صاحب نے معیار قائم کر دیا کہ سیاہ ستہ اور سیاہ ستہ کی وہ احادیث جو طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ، آج یہ منکرین حدیث ابن ماجہ کو لے کر اوٹ پٹانگ اعتراضات کرتے ہیں، یاد رکھو سیاہ ستہ میں صرف 6 کتابیں وہ ہیں جن میں موطا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود اور نسائی، یہ 6 سیاہ ستہ ہے۔ باقی رہی کہ مدارس میں ابن ماجہ کیوں شامل کی، تو یہ ایک نمونہ دکھایا کہ ضعیف اور کمزور حدیثیں تحقیق کے تناظر میں اس کا تجزیہ کرنے کے لیے نصاب میں شامل کی گئی تھی، یا سیاستہ کے طور پر شامل نہیں کی گئی۔ باتوں کو سمجھے بغیر اعتراضات کا تومار انسانیت پر مسلط کر دینا، اس سے بڑی خرابی کی اور کیا بات ہے۔ آج جو المیہ ہے اس 200-250 سال میں، وہ فہم مسخ کرنے کا ہے، تاویل و احادیث سے دور کرنے کا ہے، باتوں کی سیاست سمجھنے سے دور کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو قرآن بھی صحیح سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی صحیح سمجھ میں آئے گی، دین بھی صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اس پر عمل درآمد کا وہ عملی، سیاسی، معاشی، سماجی نظام بھی سامنے آئے گا جو یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرے گا، طاغوت کے سسٹم کو توڑے گا، شیطانی نظام کے مراکز تلاش کرے گا۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خوبصورت بات کہی جا رہی ہے اسلام کے نام پر، اس کا مرکز اور منبع کون ہے؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سامراجی نظام ہے۔ یہاں تو اب غضب خدا کا کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ شکاگو یونیورسٹی اور امریکہ سعودی عرب اور اسلامی ملکوں کا نصاب بنائے گا، اور نصاب بھی کون سا بنائے گا؟ اسلامی نصاب۔ چلو جی ہم کہیں جی امریکہ سائنس میں آگے ہے، تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی نصاب ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سائنس کا نصاب فرسودہ ہے۔ اس وقت فزکس اور کیمسٹری کے جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، وہ جس ڈیٹا پر بیس کرتے ہیں، وہ ڈیٹا 1972-73 کا ہے، 50 سال پرانا۔ ایک پروفیسر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس ڈیٹا 1991-92 کا ہے، اس کو پاکستان کا سب سے بڑا پروفیسر کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی 30 سال پرانا۔ جی بھائی سائنس میں اب تک امریکہ نے یا دنیا نے کیا کیا نئی دریافتیں کی ہیں، وہ ڈیٹا آپ کے ملک کو کبھی دیا گیا؟ اس کے مطابق کوئی سسٹم بنایا گیا؟ جب دنیا میں کوئی نئی ترقی ہوتی ہے اور پرانا نظام فرسودہ ہوتا ہے تو اٹھاؤ چلو جی پھینک دو پاکستان جیسے ملکوں میں۔ جی انرجی کے دوسرے ذرائع آئے تو چلو کوئلے پر ان کو دے دو، چین نے بھی آپ کو دے دیا، پلانٹ لگاؤ جی کوئلے کی بنیاد پر توانائی بنایا کرو۔ جو دنیا کی فرسودہ ترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے ان کے لیے بیکار ہوتی ہے، تو وہ ہمارے جیسے ملکوں کو بیچ کر ہم پر قرضوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ بھائی اس میں تو نیا نصاب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نصاب بنا رہے ہیں اسلامیات کا، قرآنیات کا۔ جی دہشت گردی کے نام پر پہلے خود ہی پاکٹیں پیدا کی اور ان سے مذہب کا چہرہ مسخ کیا، اور کہا کہ جی اگر یہ خود اپنا نصاب بنائیں گے نا تو ان کے نصاب میں تو دہشت گردی ہوتی ہے۔ جی کس نے نصاب بنوایا تھا جو سعودی عرب اور یہاں کی اسلامیات کے شعبوں میں پھیلایا گیا تھا؟ کہتے جی اس سے تو دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ اس دہشت گردی کا بینیفیشری کون تھا؟ تم ہی تو تھے، امریکہ برطانیہ والے۔ آج کہتے ہیں کہ نیا اسلامی نصاب بنائیں گے تاکہ دہشت گردی پیدا نہ ہو۔ جی یہ کون سی عقل ہے؟ اور ماشاءاللہ خود
مسلمان حکمران بڑے فخر سے دعوت دیتے ہیں، آؤ جی ہمارا نظام تعلیم درست کرو۔ پورا تعلیمی نظام سرمایہ داری کے گرد گھما دیا گیا جی۔ وہ تعلیم جس کے اعلیٰ ترین افراد یہاں پہلے نظام تعلیم سے پڑھ کر نکلے تھے اور معمولی فیسوں سے، آج وہ نجی شعبے کے حوالے کر کے تعلیم اتنی مہنگی کر دی کہ ایک سرمایہ دار مافیا تعلیم کے نام سے مسلط ہو گیا، اور اب ہیلتھ کارڈ کے نام پر، صحت کے نام پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، نیا سرمایہ داری نظام مسلط کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ مولویوں کو بھی اگر سوچ دی ہے تو صرف یہ کہ جی یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ، ذرا یہ تو بتاؤ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ صحت کارڈ اور یہ سارا صحت کا نظام سامراجی کمپنیوں کی مار ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ تعلیم ساری تباہ کر کے سب کو انگریز بنا دیا۔ آج ہمارا پاکستانی بچہ انگریزی میں سب کچھ پڑھتا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ پشتو آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، نہ سندھی آتی ہے، نہ کوئی اور زبان آتی ہے۔ یہ جو غلامی انگریزی کے ذریعے سے مسلط ہو رہی ہے، یہ جو تعلیم کے نام پر یرغمال بنایا جا رہا ہے، یہ جو صحت کے نام پر یرغمال بنایا جا رہا ہے، یہ جو الیکشن کی معیشت کے نام پر لوگوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، 30 ارب کی معیشت جی، یہاں اس نئے الیکشن کے لیے کہا 30 ارب روپیہ لگیں گے، یہ جو انہوں نے نئی ترمیم کی ہے مشینوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کی، EVM کی، الیکشن کمیشن نے کہا 30 ارب لگیں گے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، اس الیکشن پر 30 ارب، اور ماہرین معاشیات نے کہا ہے کہ یہ بھی الیکشن اکنامکس ہے، معاشیات ہے، یہ سرکولیشن ہوگی پیسے کی، ملک تو مقروض ہوگا، کھانے کو پیسے نہیں ہے، قرضے لے لے کر ملک چلایا جا رہا ہے الیکشن کرانے نئے۔ تو سرمایہ داری کی وکٹ پر کھیلنے، صرف گالی دینے سے کہ یہودی کا ایجنٹ سے تو کام نہیں بنے گا۔ وہ جو یہودی اور سرمایہ پرستی کا نظام مسلط کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ نے کیا ڈاکومنٹ تیار کیا، اس کے خلاف کیا سیاسی شعور دیا؟ کچھ نہیں۔ اسمبلی میں بھی شور شور بچاتے رہیں گے، یہ جو ابھی منی بجٹ ہے سب ایک پیج پر ہیں، اور وہ بجٹ منظور ہو جائے گا کیونکہ IMF کے غلام سب ہیں، اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، صرف شور بچائیں گے، اور شور کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو جسٹیفائی کرنا۔ دیکھو جی اس پر بڑی بحث ہوئی تھی، ہاں جی، اس مسئلے پر پھر بھی اسمبلی نے پاس کر دیا، تو اب کیا کریں؟ یہ تو باقاعدہ اداکاری ہے، اپوزیشن ایک اداکاری کرتی ہے اور حکومت بھی ایک اداکاری کرتی ہے، ورنہ تو اصل فیصلے تو کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ میں ہوتے ہیں، IMF کے دفتر میں ہوتے ہیں۔ کھلے عام وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر IMF نے یہ ہم سے معاہدہ کیا ہے، مجبور کر کے۔ پھر جتنے کا قرضہ لے رہے ہیں اتنے یہاں کے حکمرانوں نے اس ملک سے لوٹ کر باہر جمع کرا رکھے ہیں، اور ان کے لیے سینہ تھان کر کھڑے ہیں کہ جی یہ آئیں گے تو پھر اسلام آ جائے گا۔ وہ کم از کم وہ جو پیسے 4 5 10 ارب ہیں وہ تو لے آؤ یہاں ملک میں۔ تو قرآن کی تعلیم سیاسی شعور کے بغیر صرف لفظ کی جگالی ہے، اور حلق سے اوپر اوپر بات ہے، اور حلق سے اوپر اوپر جو بات بھی ہوگی اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر اس نور کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، تو پھر ضروری ہے کہ بالکل سیدھا راستہ تعویل الاحادیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جو انبیاء کو اللہ نے علم دیا، صحیح حکم، صحیح ڈیسیژن، صحیح علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو رسم ہے۔ ولی اللہ سلسلہ قرآن حکیم کا فہم و شعور تعویل الاحادیث کی بنیاد پر، سیاسی شعور کی بنیاد پر، حکم اور علم کی بنیاد پر جو اولیاء اللہ کا سلسلہ رہا ہے، جس کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ صاحب نے فک کل نظام کا حکم جاری کیا، جس کی بنیاد پر شاہ عبدالعزیز صاحب نے جاگیرداری اور سرمایہ پرستی اور اس خطے کی بد امنی پر مبنی دارالحرب کا نظام کا فتویٰ جاری کیا، جس کی بنیاد پر سید احمد شہید نے جدوجہد اور کوشش کی، جس کی بنیاد پر 1857 کے جنگ آزادی کے مجاہدین نے قربانیاں دیں، جس کی اساس پر
شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال چلائی، جس کی اساس پر تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات چلائی۔ یہ فہم قرآن، یہ شعور، یہ بنیادی عمل ہے جس کی بنیاد پر علماء ہند نے 50 سال جد و جہد کر کے قرآن حکیم کا صحیح فہم و شعور پیدا کیا۔ اگر اس ولی اللہ طریقہ کار اور ولی اللہ سلسلے کے مطابق شعور اور سمجھ پیدا ہوگی تو قرآن درست سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن دل پر چپک جائے گا، دماغ کے ساتھ پیوست ہو جائے گا، نفس کو مہذب بنائے گا، صحیح فیصلے تک پہنچائے گا، صحیح علم و شعور پیدا ہوگا، صحیح روشن خیال بنائے گا۔ ورنہ تو ادھوری روشن خیالی، دوسروں سے مانگی تانگی روشنی اور لائٹ، تو وہ تو سامراجی ایجنٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس دورہ تفسیر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد سینہ بسینہ ہوتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی، امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس سلسلے کے سچے علماء کے ذریعے سے ہم تک یہ امانت پہنچی ہے۔ اور اس پاکستان میں یہ امانت پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے پوری جرأت، ہمت، عزیمت اور روح اثر کے ساتھ پوری کی۔ اس لیے وہ امام اثر اور امام عزیمت ان کی امانت ہے، ان کا تسلسل ہے، ان کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ انہوں نے اس ولی اللہ سلسلے کی امانت کو ہمارے سینوں میں منتقل کر دیا۔ اب ہم پر فریضہ ہے کہ ہمیں اس امانت کو سنبھالنا ہے اور اگلی نسل کو بھی اور اپنے دور کے سمجھدار لوگوں تک بھی پہنچنا ہے کہ یہ امانت ان کے دلوں میں منتقل ہو۔ اسی کی دعوت دینی ہے، اسی پر تربیت کرنی ہے، اسی پر سمجھ پیدا کرنی ہے، اسی کا شعور دینا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو یقین جانیے کہ ہم قصوروار ہوں گے، کوتاہی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوتاہی سے بچائے اور پورے عزم و ہمت کے ساتھ جو کچھ یہاں سیکھا سمجھا ہے اس کو پورے وسیع تناظر میں، تعبیر الاحادیث کے تناظر میں سمجھنے، سیاسی شعور کی بنیاد پر سمجھنے، حکمت کی اساس پر سمجھنے اور آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔